اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ثاقب مشتاق، آپ ہمارا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ پاکستان میں بہت ساری مذہبی جماعتیں ہیں جن کا معاشرے کی بہتری کے لیے یا مسلمانوں کو پروان چڑھانے کے لیے یا ان کی بہتری کے لیے، ان کی اچھی تربیت کے لیے کام کر رہی ہیں، لیکن ایک ایسی جماعت جس کا نام روز روشن کی طرح عیاں ہے، وہ جماعت اسلامی ہے۔ وہ صرف مذہبی کام کاج جو ہے وہ سر انجام دیتی ہے، اس کے ساتھ جو پاکستان کی ینگ جنریشن ہے یا اس جماعت میں جتنے لوگ ان کے ساتھ شامل ہیں، ان کا حصہ ہیں، ان میں شمولیت اختیار کرتے ہیں یا عہدیدار ہیں، ان کو مختلف طریقے سے پڑھا لکھا کر کے، ان کی تربیت کر کے، اچھی گرومنگ کر کے، نشو و نما کر کے پاکستان کے چاروں سیکٹر، چاروں صوبے اور جتنے بھی ڈپارٹمنٹس ہیں وہاں ان کو نوکریاں بھی دلوائی ہیں۔ اس وقت پاکستان کے جو نائب امیر ہیں جماعت اسلامی کے، ہمارے ساتھ موجود ہیں لیاقت بلوچ صاحب۔ چند باتیں ان سے ہم کریں گے کہ پاکستان کا جو مستقبل ہے وہ کس حوالے سے اور کیسا رہے گا۔ سر، پاکستان میں جو جماعت اسلامی ہے وہ پی ڈی ایم کا حصہ نہیں ہے، اس بارے میں آپ کا کیا موقف ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، پاکستان میں سیاست کرنا ہر پارٹی کا ایک آئینی اور جمہوری حق ہے۔ اس وقت اپوزیشن کی سرگرمیاں عروج پر ہیں، بہت تیز ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بھی عمران خان صاحب 2018 کے انتخاب میں اقتدار پر پہنچ گئے اور اس کے پیچھے پوری ایک کہانی ہے، پورا ایک کھیل ہے، لیکن لوگوں نے برداشت کر لیا کہ بھی ان کے آنے کے ساتھ ملک میں کوئی تبدیلی آئے گی اور نظام کے اندر کوئی بہتری آئے گی، اسٹیٹس کو ٹوٹے گا۔ لیکن یہ 950 دنوں کی جو مدت ہے، اس نے لوگوں کو مایوس کیا ہے۔ اس لیے اپوزیشن جماعتوں نے بھی اپنا تحرک اور اپنی فعالیت کا آغاز کیا ہے، لیکن جماعت اسلامی نے یہ فیصلہ اس لیے کیا ہے کہ ہم ماضی میں بھی اتحادوں کا حصہ رہے ہیں، لیکن بدقسمتی ہے کہ اتحادی سیاست جو ہے وہ اس لیے بے قدر، بے وزن، بے نتیجہ رہی ہے کہ اس کے پارٹنر جو ہیں وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں پر کہیں نہ کہیں سجدہ ریز ہو جاتے ہیں، اپنے مفادات کی وجہ سے بلیک میل ہو جاتے ہیں، پھر ان کے آرمز ٹوسٹ کیے جاتے ہیں اور اپنے مقاصد حاصل کر لیے جاتے ہیں۔ اس لیے جماعت اسلامی نے اپنے ماضی کے تمام تجربات کی روشنی میں یہی فیصلہ کیا کہ ہمیں اپنے بیانیے، اپنے منشور، اپنے انتخابی نشان ترازو اور اپنی جدوجہد کے ساتھ اس میدان میں اسلام کی حکمرانی، آئین کی بالادستی اور ملک میں اسلام کے معاشی نظام کے لانے کے لیے جدوجہد کرنا ہے۔ اور ہمارا ایک بہت بڑا ہدف ہے کہ بااختیار بلدیاتی نظام بھی آئے اور شفاف اور غیر جانبدارانہ انتخابات ہوں۔ اور ہم یہ ضرور چاہتے ہیں کہ انتخابی عمل سے، جمہوری عمل سے اسٹیبلشمنٹ کو بے دخل کرنے کے لیے پاکستان کی جمہوری قوتیں نیشنل ڈائلاگ کریں اور قومی ترجیحات پر اتفاق کریں۔ یہی پاکستان کی سلامتی کے لیے بھی ناگزیر ہے اور خوشحالی، ترقی اور استحکام کے لیے بھی ضروری ہے۔ اگر پاکستان اسرائیل کو تسلیم کر لیتا ہے تو جماعت اسلامی کہاں کھڑی ہوگی؟ جماعت اسلامی کا کیا موقف ہوگا؟ دیکھیں، ہمارا موقف تو آج بھی وہی ہے جو قائد اعظم علیہ الرحمہ نے موقف اختیار کیا تھا کہ اسرائیل ایک ناجائز ریاست ہے اور ملت اسلامیہ کے سینے میں یہود نے اور جو ویسٹرن قوتیں ہیں انہوں نے ایک خنجر گھونپا ہے۔ اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ جو ارض انبیاء ہے، فلسطین ہے، یہ فلسطینیوں کا ہے اور یہودیوں کو ناجائز بنیادوں پر دنیا بھر سے اکٹھا کر کے عالم اسلام کی گردن پر مسلط کیا گیا ہے۔ اس لیے ہم حکومت سے بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ اگر اسرائیل کو تسلیم کیا جاتا ہے تو یہ حقیقت میں مسئلہ کشمیر پر جو پاکستان کا ایک اصولی موقف ہے اس سے دستبردار ہونے کے مترادف ہوگا۔ اس لیے اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا جانا چاہیے اور اسرائیل کی ناجائز حیثیت کو اب تو امریکہ میں ڈونلڈ ٹرمپ جو اس کا سرپرست تھا وہ خود رسوا ہو گیا ہے، اور جس نے اسرائیل تل ابیب سے یروشلم امریکی سفارت خانہ لے کے گیا، لیکن اس کا انجام پوری دنیا نے دیکھ لیا ہے۔ تو پاکستان میں بھی جو حکمران ٹرمپ والا راستہ اختیار کرے گا اس کا حشر بھی ٹرمپ والا ہوگا۔
وزیر اعظم عمران خان کا حالیہ بیان آیا ہے، اس میں انہوں نے کہا ہے کہ میں پاکستان کا واحد سیاستدان ہوں جو فوج کی پیداوار نہیں ہوں. آپ اس بیان کو کس تناظر میں دیکھتے ہیں؟ دیکھیں جی، وہ تو خود جو بھی بیان کرنا چاہیں ان کا حق ہے، اس لیے کہ عمران خان صاحب کے پاس تو بولنے کے اور موقف کے اظہار کرنے کے سوا کچھ نہیں ہے. نہ وی این ہے، نہ حکومت چلانے کا، نہ عوام کو ریلیف دینے کا کوئی پروگرام ہے. لیکن انہوں نے اپنی حیثیت کو مشکوک تو اس لیے بنا دیا کہ بھی انتخاب کے ذریعے نہیں بلکہ اسٹیبلشمنٹ کی مرضی سے انتخاب اقتدار میں آنے کو قبول کر لیا. پھر اقتدار میں آنے کے بعد بھی انہوں نے کہا کہ بھی میں اور اسٹیبلشمنٹ یعنی فوج ایک پیج پر ہیں. تو انہوں نے اپنی حیثیت کو خود مشکوک بنایا ہے. تو اس لیے جو عمران خان صاحب کا ورلڈ کپ جو جیتنا ہے، جس کو قوم کی گردنوں پر مسلط کر دیا گیا، وہ ایک پری پلانڈ اور ایک طویل مدت کا منصوبہ تھا جس کے تحت عمران خان صاحب کو لا کر اقتدار پر بٹھا دیا گیا. تو وہ کہانیاں جب کھلیں گی تو وہ بھی سب پتہ چل جائے گا کہ کون کس کی پیدائش تھا اور کون کس پروسیس سے آگے بڑھا کر اقتدار پر لا کے بٹھایا گیا. جماعت اسلامی کا حصہ ہے الخدمت فاؤنڈیشن، جو پاکستان میں ایک امید اور ہوپ کی کرن ہے ان لوگوں کے لیے جو بے بس ہیں، غریب ہیں، یتیم ہیں، مسکین ہیں، بے بس ہیں، لاچار ہیں. اس میں آپ کے ساتھ باقی بھی تنظیمیں پاکستان میں کام کر رہی ہیں، جو مخیر حضرات ہیں ان کو کیا پیغام دیں گے کہ اس طرح کی ایکٹیویٹیز ہیں اس میں وہ اپنا حصہ کیسے لیں؟ دیکھیے، الخدمت فاؤنڈیشن پاکستان ایک ایسا ادارہ ہے جس نے پورے ملک میں بلا امتیاز پوری قوم کی خدمت کی ہے. بلکہ دنیا بھر میں کہیں بھی انسان کسی بھی زیادتی کا شکار ہوتے ہیں، آسمانی آفات کا شکار ہوتے ہیں، الخدمت نے وہاں بھی کام کیا ہے. اور میں خود ذاتی طور پہ جانتا ہوں، میں اس الخدمت فاؤنڈیشن کو تشکیل کرنے میں اور اس کے بالکل تاسیسی صدر ہونے کی حیثیت سے مجھے خوشی ہے کہ الخدمت فاؤنڈیشن اس وقت بہت ہی منظم، ملگیر اور بااعتماد ادارہ ہے جو مختلف فیلڈز میں انسانوں کی خدمت کر رہا ہے. کورونا کووڈ-19 میں الخدمت فاؤنڈیشن نے اپنے وجود کو پوری طاقت اور پوری خدمت کے ساتھ تسلیم کروایا ہے. اسی طرح الخدمت فاؤنڈیشن نے باقی بھی جتنی بھی ویلفیئر کی تنظیمیں ہیں ان کے ساتھ مل کے بھی ایک مشترکہ پلیٹ فارم بھی تشکیل دیا ہے. تو میں پاکستان بھر کے مخیر حضرات سے اسی بات کی اپیل کرتا ہوں کہ کرونا کووڈ کی جو ایک دوسری لہر بہت خوفناک ہے، اس میں بھی لوگ متاثر ہو رہے ہیں، معیشت متاثر ہو رہی ہے، روزگار متاثر ہو رہے ہیں، شدید سردی کا موسم ہے. اس موقع پر بھی ایک بڑے پیمانے پر لوگوں کی خدمت کی ضرورت ہے. تو مخیر حضرات آگے آئیں اور الخدمت فاؤنڈیشن کے ساتھ تعاون کریں. انشاءاللہ ان کے دیے ہوئے مال کے ذریعے عامت الناس کی بھی خدمت ہوگی، اللہ کی رضا بھی ہوگی اور انشاءاللہ ان کے رزق میں بھی برکتیں پیدا ہوں گی. بہت شکریہ سر. یہ بھی آپ نے سنا، سمجھا، جانچا. اب دیکھنا یہ ہے کہ حکومت پاکستان جو قیام پاکستان سے قبل بھی ہمارا جو بھارت ہندوستان ازلی دشمن تھا، قیام پاکستان کے 74 73 سال کے بعد بھی وہ دشمن ہے. کشمیر میں دن رات لوگوں کو مار رہا ہے. اس کے ایمبیسڈرز، اس کے سفیر، اس کے ساتھ تجارت، ان کا آنا جانا اور ان کی مہمان نوازی پاکستان میں جاری ہے. ان کے ساتھ کب رابطے منقطع کیے جاتے ہیں؟ اگر اسرائیل کو تسلیم نہیں کریں گے تو ان کے جو ہمارے دن رات اپنے جو بہنیں ہیں، بیٹیاں ہیں، کشمیر میں مار رہے ہیں، دہشت گردی بلوچستان میں کر رہا ہے، حکومت اس کے اوپر کب جاگے گی، ہوش کے ناخن لے گی؟ اس طرح کی چیزیں ہم آپ کو دکھاتے رہیں گے، بتاتے رہیں گے. آپ اپنا خیال رکھیے گا. کووڈ-19 کی SOPs پر عمل درآمد کیجیے. اللہ حافظ.